رنگ و بو و کاغ و کو گو ہیں بہت دلکش تمام، دل نہ دے لیکن کسی کو یہ خدا کا ہے مقام۔ نقرہ و فرزند و زن میں جو بشر بھی کھو گیا، رخصت اس دنیا سے بے گور و کفن وہ ہو گیا۔ جب کسی نے ایک حرف لا الہ ازبر کیا، اس نے گم سارے جہاں کو قلب کے اندر کیا۔ فقر کا مفہوم جو رقص و عریانی نہیں، در حقیقت فقر سلطانی ہے رہبانی نہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو دل کی دلکشیوں اور دلچسپیوں اور محل اور آبادی وغیرہ یعنی دنیاوی آسائشوں سے دل نہ لگا، اس لیے کہ دل تو اس ذات اقدس کا گھر ہے، اسے تو اس ذات کے سوا اور کسی کو نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دل دے، اللہ تعالیٰ سے دل لگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کر، مادہ پرستی سے بچ اور روحانیت کی طرف آ، اور یوں خدا کو اپنے دل میں بسا۔ ساز و سامان اور گور و کفن کے بغیر مرنا کیا ہے؟ یہ مال و دولت اور اہل و عیال بال بچوں میں خود کو کھونا یا محو کرنا ہے۔ گویا زندگی میں اس قسم کی محویت طبعی موت سے بھی بدتر ہے۔ جو کوئی لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ الفاظ یاد کر لیتا ہے، وہ ایک دنیا کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان کامل ہے تو پھر وہ اس مادی دنیا کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ توحید پرست زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں وہ گویا دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ بھوک، ناچ اور عریانی یہ فقر کہاں ہے؟ یا یہ کہاں کا فقر ہے؟ فقر تو بادشاہت ہے، اس میں ترک دنیا کہاں ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کل کے نام لیوا درویشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہوں نے درویشی کا اس قسم کا انداز اپنا رکھا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ حقیقی فقر یا درویشی تو سلطان اور اسلامی انداز کی سلطانی کرنے والا درویش ہے۔